ساری دنیا میں اور اب ہاں انسان انفینٹی کے قریب ہی ہیں بندے. ہاں گنتی میں نہیں آتے, یہ گنتی بھی پوری نہیں ہوتی, اس سے باہر ہیں بندے. یہ سارے ایک انسان سے, ایک زندگی سے جنم لیا ان سب نے. عجب بات ہے. تو یہ کتنے عرصے میں ہوا؟ فرض کرو XYZ سال میں ہوا. اتنی مدت میں ایک بندہ اتنے بندے بن گیا. تو آج جس کو تم مار رہے ہو, پتہ نہیں کتنی مدت میں کتنے بندے بن جاتا. تو اس طور پر ہر آدمی, ہر انسان آنے والی ملتوں کا پیشوا ہے. ہر انسان آنے والے زمانوں کی ابتدا ہے. ہر انسان. آپ نے آپ کو کبھی کمزور تو سمجھنا. آپ کے حوالے سے جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے اس میں پتہ نہیں کتنے کیا ہوں گے. کام تو الگ ہی ہے نا, لیکن آپ کی اولادوں سے پتہ نہیں کتنی آبادیاں ہونی ہیں, پتہ نہیں کتنے واقعات ہونے ہیں, اور اس میں سے پتہ نہیں کتنے شگوفے پھوٹنے ہیں. پتہ نہیں کیا گل کھلائے گی آنے والی دنیا. پھر ایک وقت میں آئے گا کہ ٹریس کرتے کرتے شجرہ نسب شاید آپ تک پہنچ جائے کہ یہ تھے جد امجد اس خاندان کے جو دنیا ساری میں آباد ہے. ہو سکتا ہے نا وہ نون آدم ہے, آپ ان نون آدم رہے گے, کیونکہ آپ کے واسطے کوئی ڈیوائن اعلان نہیں ہے. آپ کا جنرل, اس لیے آپ آدم نہیں علیہ السلام ہوتے کہ آپ جنرل کیڈر میں آتے ہو, اور وہ ایک خاص کیڈر ہے. ایک کو آدم کہہ دیا تو آدمی باقی سب ہیں. واقعہ سب کے ساتھ وہی ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ ہر ایک کا واقعہ وہی ہے تقریباً اسی کے مطابق. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کہانی سنانے کی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو کہانی سنائی جائے کہ یہی آدم ہے. آپ ثبوت اس کا کیا مانگو گے کہ اس آدم علیہ السلام کو واللہ والآدم الاسماء کلہا, کل اسماء دیے, اور اسماء آج کا آدم بیان کر رہے ہیں. وہ آدم علیہ السلام نے سارے اسماء ظاہر نہیں کیے, آج آپ کے دام سے ظہور ہو رہا ہے. ایسے کئی علوم آ رہے ہیں جو آج کا انسان پیش کر رہا ہے. تو یہ علوم بھی آدم علیہ السلام کو سکھائے ہوئے تھے. تو گویا کہ وہ آدم علیہ السلام, ان کا علم آج کے آدمی میں ظاہر ہو رہا ہے. یہ اس کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو سکھا دیے, سب کے پاس آ گیا. آپ آتے ہیں گویا کہ سب کا تعلق جو ہے نا اسی ایک ابتدا علم سے ہے. تو جتنے علوم بیان کیے گئے آ جائیں گے. تو یہ ایک واقعہ ہے, اس واقعے کو غور سے دیکھو. اس لیے انسان کا احترام یوں ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کن بزرگوں کے دم سے ہے, اور پتہ نہیں کتنے بزرگ اس کے دم سے ہوں گے. اس لیے ہر آدمی کا احترام. آج آپ مثلا ہم گمراہ ہو جاتے ہیں, لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, پریشان, یہ تو پتہ نہیں گمراہ کون ہے, کوئی راستہ تو لکھا نہیں ہوا. خیال ہے جب انسان پریشان ہو تو وہ کہتا ہے شاید میں رستے سے بھٹک گیا. کوئی شعر تو سن لو بائی دیوے. شعر آپ سنتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں شعر. احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا, احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا, شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم. احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا, شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم. ہم گمراہ ہوں تو ہم دوست پر اعتماد چھوڑ دیتے ہیں. جب کبھی اعتماد میں کمی محسوس کرو تو سمجھو کہ کوئی تم سے غلطی ہوگی. بہرحال آج کا انسان جب وہ کسی ذات پر اعتماد نہیں رکھتا, اس کو کسی فیض کا اعتماد نہیں ہوتا, تو یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ میں کہیں غلطی کر بیٹھا. اور سب سے انتہائی غلطی جو ہے نا یہ گناہ ہے. سارے گناہ نہیں, وہ گناہ جس پر وہ ذات, تعلق دینے والی ذات ناراض ہو جائے. ناراض ہو تو گناہ کیا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں. ایک نہ ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جس پر وہ ذات ناراض ہو جائے. تو گویا کہ ہم گناہ کس کو کہیں گے
وہ چیز جو اسے ناراض کر دے. نیکی کسے کہیں گے؟ وہ چیز جو اسے خوش کر دے. اب یہ باطن کی آسان ہے، بیان کی کوئی کہانی نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو مراد سے فارمولہ ہے. میں نے پہلے بتایا فارمولے کی عبادت اور فارمولے کا تعلق، یہ جنرل کیڈر، یہ فارمولے کی عبادت ہے، یہ کرتے جاؤ، یہ فارمولے کا تعلق ہے، یہ کرتے جاؤ، خیرات کرتے جاؤ، رشوت لیتے جاؤ، خیرات کرتے جاؤ، خیرات سے اللہ راضی ہوگا. اسے کیا پتہ کہ رشوت کے پیسے ہیں؟ یہ نہیں بات. بہرحال مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جو اسے ناراض کر دے، چاہے حج کا عمل ہو. یتیم کے پیسے لے کے حج کر آیا تو گویا کہ اللہ کے دربار میں جا کے پہنچا، کیا میں آ ہی گیا ہوں، کہ تیری گستاخی کہ تو میرے حکم کو وائلیٹ کر کے پھر میرے ہی پاس آ گیا. یہ ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے. دوسرا یہ رضامندی کا باعث بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی کی پھر تمہاری پاس تو آئے. دونوں صورتیں ہیں. اب یہ آپ کا فیصلہ آپ کیسے محسوس کرو گے؟ اگر آپ میں اعتماد قائم ہے تو پھر غلطی نہیں ہے. اعتماد ٹوٹ گیا تو غلطی ہوگی. آپ بات سمجھیں؟ سب سے برا گناہ وہ ہے جو دعا سے اعتماد اٹھا دے. ایسا گناہ جس کے بعد آپ کا دعا پر اعتماد نہ رہے، بس سمجھو کہ سب سے انتہائی گناہ ہوگا کہ دعا کی افادیت ختم ہوگی ذہن میں. اب دعا کو طبیعت نہیں جاتی، یعنی کہ آمین کہتا ہوں تو گلے میں اٹک جاتی ہے. یہ ہے برا گناہ کہ جس کے بعد دعا نہیں کر سکے انسان. تو گناہ وہ جو دعا چھین لے. کون سا گناہ ہے؟ جو دعا چھین لے. اس لیے اس بات کا، چاہے وہ تکبر کی عبادت ہو یا عبادت کا تکبر ہو، اگر مغرور آدمی یا عبادت کا غرور اس میں ہو اور وہ دعا کے بھی کیا ضرورت ہے، میں تو آپ سارا حق ادا کرتا رہتا ہوں جی، نماز بھی پڑھتے ہو، آج بھی کرتے ہو، سارا کام ہم کرتے ہیں، مثلا کوئی بادشاہ ہو اسے کہا جائے بھی خیال کرو، وہ آگے سے جواب دے دے دیکھو جی میں حج بھی کر آیا، عمرہ بھی کر آیا، نماز بھی پوری پڑھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، سارے کام میں نے ٹھیک ہی ہے، اب اس میں میرا خوف کس بات کا؟ اسے کہا کہ رعایا کا برا حال ہے. کہتے ہیں رعایا کا برا حال، اس کے تو ہم نہیں ذمہ دار، ہم تو یہ عبادت کر رہے ہیں. بادشاہ سے اس کی عبادت نہیں پوچھی جائے گی، بادشاہ سے رعایا کا حال پوچھا جائے گا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اگر رعایا کا حال برا ہے تو بادشاہ کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو اس کے شعبے میں جانچو. اسی طرح کا کہ دفتر کا ایک آدمی ہے، افسر ہے، کہتا ہے میں تو نیک ہوں، باقی سارا جو لوور سٹاف ہے میرے سے ماتحت سارے برے لوگ ہیں. اس کے ماتحت میں جو برائی ہے تھوڑا سا اثر کرے گی، نیکی نہیں اثر کر سکی تو برائی اثر کرے گی. اور جس طرح ہم کہتے ہیں نیک محفل میں نیکی پیدا ہوتی ہے تو بری محفل میں برائی پیدا ہوتی ہے. آپ اگر نیک صحبت میں نہیں ہوتے تو بری صحبت میں ہوتے ہو تو برائی کا اثر کرے گی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلق قائم ہے، اعتماد قائم ہے، سارا واقعہ اپنے آپ کو اللہ کے تقرب اگر دیکھنا ہو اعتماد دیکھو. اگر اس کے فضل پر اعتماد ہے سمجھو کہ زندگی ٹھیک جا رہی ہے. آج کا انسان پریشان، میں کہہ رہا تھا، اگر ہے کسی وجہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتماد اس کا ٹوٹ گیا. لیکن پھر کبھی غور کرے تو شاید کتنے ہی بزرگوں کے وسیلے سے وہ یہاں تک آیا. آپ نے آباء و اجداد میں دیکھے کتنے بزرگ اس میں شامل ہوں گے، اور کتنے نیک لوگوں نے نیکی کی دعائیں کرتے کرتے آپ تک وہ آیا قافلہ حیات کا. تو شاید اس وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے کہ آپ کے ماں باپ یہ دعا مانگتے آئے اللہ تعالیٰ سے کہ میری اولادوں پر رحم فرما. آپ اس اولاد کے حوالے سے تو آ گئے نا. یا عین ممکن ہے کہ آپ کی اولادوں میں کوئی یہ ہو کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ماں باپ پر رحم ہو، جہاں کہیں ہیں. اس لیے اگر کوئی نیک اولاد ہی میں سے کچھ نیک ہو جائے تو ماں باپ کی تھوڑی بخشش ہو جاتی ہے. اور اگر اولاد گمراہ بھی ہو جائے تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آ سکتی ہے. اس لیے اس بات کا دھیان کرنا کہ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کے اوپر نگرانی کرنے والے بزرگوں کی روحیں ہیں، اور آنے والی اولادوں کی کوئی نیکی جو ہے نا وہ آپ کے کام آ سکتی ہے. اس لیے آپ کبھی مایوس نہ ہونا. بار بار اللہ نے یہی کہا مایوس نہ ہونا. تو گویا کہ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متعلق ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں ہونے والا جرم شاید آپ کی ذمہ داری نکل آئے، دنیا میں کہیں ہونے والی نیکی شاید آپ کو ثواب مل جائے. نیکی کہیں ہو رہی ہے
کہ اس دنیا کی آبادی میں نیکی ہو رہی ہے، شاید اس دنیا میں ہونے کا آپ کو بھی فائدہ ہو جائے، نیک اللہ تعالیٰ مطلب کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں پر رضامندی ہو جاتی ہے. نہیں بات سمجھے؟ اور دولہا ایک ہو تو برات ساری کھانا کھاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ایسا بھی مہربانی. وہ ایک جگہ مطلب دادا صاحب آئے، کون بزرگ آئے پر نہیں آئے ہیں، یہاں پر آئے، آج تک قرآن شریف پڑھے جا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس کے دم سے، آنے کے دم سے آج تک مطلب جو قافلے وہاں جاتے ہیں قرآن اور نیکی کی کہانی شروع ہوگی. کسی ایک کے دم سے بے شمار نفوس کو فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے. جس طرح آپ یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی شکستہ کشتی پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کیا پتہ مطلب کون سا سبب بن جائے دریا پار کرنے کا. ایک آدمی بڑا مطلب فخر میں بیٹھا ہے، کیا پتہ کون سی بجلی آشیانے پہ گر جائے. اس لیے یہ عجب کہانی ہے کہ آپ کے ہر چیز میں ہر دوسری چیز پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو نہ کبھی سیکیور سمجھو، نہ انسیکیور سمجھو، نہ محفوظ سمجھو نہ غیر محفوظ سمجھو. بس آئندہ اس کے فیصلے کا انتظار کرو. جب آپ کہتے ہیں کہ میں بہت محفوظ ہو گیا، پچھلے دور کا بھی آپ نے دیکھا ہو، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، پچھلا زمانہ تھا نا، انہوں نے ایک سیکورٹی فورس بنائی تھی. سیکورٹی کا محفوظ کرنے والی، میرا خیال ہے کہ انہی کی گواہی پر بدلے میں سارا پھانسی کی سزا ہوئی. سیکورٹی نے انسیکیور کر دیا. آج نہیں، ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے. سیکورٹی ہمیشہ انسیکیور کرتی ہے. اس لیے آپ سیکورٹی کی پرواہ نہ کرو، آپ اس کے فضل کی طرف رجوع کرو. آپ بات سمجھیں، آپ اکیلے نہیں ہو. اکیلے کی کہانی، ایک دفعہ ایک بزرگ، کہ بس بزرگ آپ کو نام مل جائے گا، کہ وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو بارش ہوئی تھی، پانی ذرا کیچڑ سا تھا، وہاں سے کچھ بچہ گزر رہا. انہوں نے کہا کہ بچوں کا بھی دھیان سے ذرا گزرو، سلپ نہ کر جاؤ، پاؤں نہ پھسل جائے. بزرگ نماز پڑھا کے آ رہے تھے. بچے سے کہا کہ بھائی سلپ نہ کر جاؤ، پھسل نہ جاؤ، چیکڑ ذرا دھیان سے، دلدل. وہ بچہ بڑا کوئی خاص تھا. بچے نے کہا جناب میں پھسل گیا تو میں اکیلا ہی ہوں، اور آپ پھسل گئے تو ساری قوم پھسل جائے گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کا فرض کرو اندر سے دل ٹوٹا ہی ہوا، اعتماد کا دل ٹوٹ جائے تو بد اعتمادی پھیلاؤ نہ، شاید دوسرے کے ایمان میں خلل نہ آ جائے. کم از کم اتنا ہی نیکی کر لو کہ اپنی بدی کی حالت کو دوسروں پر آشکار نہ کرو، تاکہ ان کے شیشے نہ ٹوٹ جائیں. دوسروں کے اعتماد کو، ایک آدمی بچہ عبادت پڑھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ نیکی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ آپ نے یہی کام کیا تھا، کوئی فائدہ نہ ہوا، اسے یہ نہ کہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اس لیے کہ شاید آپ کے ناکام ہونے کی اور وجوہات بھی ہوں. اس لیے کسی کے نیک اعتماد کو اپنی بدگمانی سے مجروح نہ کرو، اس کا نیکی ہے. کسی آدمی کو چاہے وہ کسی طرح پر چلا جا رہا ہے، اعتماد نہ ٹوٹنے دینا ضرور. اور جب نیکی عمل میں نہ رہے تو کم از کم اعتماد کی نیکی تو کرو. عمل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، اب عمل نہیں ہو تو گرفت ہو سکتی ہے نا. گرفت کا کبھی نہ انتظار کرنا، اس کے فضل کا انتظار کرنا. اور اس نے فیصلہ بتا دیا ہے کہ میرا فضل بہت زیادہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کے سوال کے جواب کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اتنا بے حقیقت نہیں ہے کہ اکیلا ہو. ہر آدمی جو ہے وہ ایک آنے والی پوری نسلوں کا آغاز ہے، ہر پہ آغاز. اور ہر آدمی جو ہے گزری ہوئی پوری نسلوں کا ہر پہ آخر ہے. یعنی کہ ایک طرز پر جو ہے نا میں اس درخت کا آخری پھل پھول ہوں، اور ایک طرز پر آنے والے درختوں کا میں بیج ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہی جو پھل ہے وہی بیج ہے. تو پرانے جو محنتیں ہوئی ہیں، اندازہ لگاؤ، آپ روز دیکھتے رہتے مشاہدہ کہ آپ نے گاڑی خریدی، سڑک آپ کے سامنے موجود تھی، پتہ نہیں کس نے بنائی. سڑکیں بنانے والے چلے بھی گئے، لیکن آج آپ کے استعمال میں ہے. یعنی کہ آپ کو آسائش دینے والے، آپ کا واقعات دینے والے، بیماری آج آئی ہے، ہسپتال 10 سال سے پہلے قائم ہے. ان باتوں کو غور سے دیکھا کرو کہ آپ کی زندگی کو سہولت اور غیر سہولت دونوں دینے کے لیے پہلے سے انتظام موجود ہے. اب یہ دیکھو کہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے فطرت. ہسپتالوں کے باوجود بیماری نہیں علاج ہوگی، لیکن یہ دیکھو کہ ہر چیز اپنے آج سے پہلے موجود ہے آپ کے لیے. کتاب بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بھیج دی ہے. آج آپ کو ہدایت ضرورت ہے، کتاب پڑھی ہوئی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعتماد آپ کا ذرا بھی مجروح ہو تو کم از کم انتظار ضرور کرنا ہے مایوس ہونے سے پہلے.
اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہو کہ اب راستہ نہیں ہے، وہی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، اس بات کا ضرور خیال رکھا کرو۔ آپ کا سوال ہو گیا، اب آپ بات کرو۔ ہاں جی، اچھا دیکھو، ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا، اس کو کوئی ہو گیا جنون سوار، اس جنگلوں میں چلا گیا، بوٹیوں کا رس نکالتا ہے۔ اب اس کا شکل ہے کہ یہ بوٹی کی افادیت کی ہے بلا وجہ، ضرورت کو نہیں اس کو، عقاقیر جسے کہتے ہیں، علم العقاقیر کہتے ہیں نا، علم العقاقیر، وہ بوٹی کا رس دیکھ رہا ہے، یہ بوٹی کس کام آتی ہے، یہ اس کا بھی شوق بن گیا۔ اب ایک وقت آتا ہے، اس نے ایک بوٹی کو دریافت کیا کہ یہ جو ہے نا، یہ خاص قسم کے پھوڑا اگر ہو کسی کو تو یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ بوٹی نے اپنا علم بتا دیا اس کو، کسی کام نہیں آیا اس کے۔ چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی ایسا ملا جو کہتا مجھے ایک پھوڑا ہے، مدت سے علاج کو نہیں ہو رہا، کہتا میرے پاس صرف ایک علاج ہی ہے، اور بیماری بعد میں نظر آئی۔ اب وہ جو ہے، اس نے جو علاج ڈھونڈا بغیر کسی بیمار کو دیکھے گئے، اس کے لیے بیمار موجود ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں کہ کسی پر علاج پہلے آ جاتا ہے، بیمار بعد میں نظر آتا ہے۔ ہر ڈاکٹر یہی کرتا ہے کہ اس کو بیماریوں کا مطلب علاج بتایا جاتا ہے، ابھی مریض بعد میں آئیں گے۔ اس لیے جواب باشکار پہلے ہونا، یہ روز آپ کرتے رہتے ہو کہ استاد پر جواب پہلے اشکار ہوتے ہیں، سوال والے بعد میں آتے ہیں، ڈاکٹر پر جواب پہلے اشکار ہوتے ہیں، مریض بعد میں آتے ہیں، ہر شعبہ۔ اسی طرح ورلڈ کی فیکٹریز، ورلڈ کی ساری معاشیات، یہ سوال ہونے والا ہے، ورلڈ میں اب یہ ہونے والا ہے، کہیں پلیگ ہو جائے تو کیا کیا جائے گا، فرضی پلیگ ہے، اور پھر وہ علاج سوچتے رہتے ہیں تک کہ پلیگ آ جاتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، وہ پھر سوچتے رہتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ممکنہ بیماریوں کا ممکن علاج سوچتے رہتے ہیں، بیماری ابھی آئی نہیں ہے۔ اس طرح کچھ اذہان ایسے ہوتے ہیں جن پر اگر ایسا سوال ہو تو کیا جواب ہو، فرضی سوال ہوتا ہے، جواب اس کو مل جاتا ہے، پھر جب وہ حقیقت سوال آتا ہے تو وہ جواب اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمارے پاس ہے۔ آپ نے کوئی اس چیز کو رکھا تھا، کہتا میں سفر پر چلا تھا، میں نے کہا چاقو بھی ساتھ لے چلو، اب چاقو کیا ضرورت ہے سفر پر، آگے ضرورت پڑ گئی اس کی۔ کچھ لوگ ہوتے ایسی کوئی چیز چلتے تھے، یہ بھی لے لو، وہ آگے جا کے اس کی افادیت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب مہربانی کرے، کبھی کبھی آپ کے جو ہے نا کوئی چیز رکھی ہوئی شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، تو روز آپ کرتے ہو کہ مشکل وقت کے لیے پیسے رکھتے ہو، پھر مشکل وقت آ ہی جاتا ہے نا، خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ کوئی چیز رکھتے ہو، پھر وہ کوئی نہ کوئی چیز آ ہی جاتی ہے۔ انسان یہ کرتا رہتا ہے۔ یہ کبھی دور اندیشی ہوتی ہے، لیکن دور اندیشی نہ کہو اس کو، یہ بھی اس کا مہربانی ہوتی ہے۔ جواب دور اندیشی نہیں ہے، جواب کا علم، جوابات کا علم دراصل ہوتا پتہ کیا ہے، ہوتا یہ سوالات سب ذہن میں آتے ہیں، ہر ذہن میں، اور اگر تعلق نہ ہو جہاں سے جواب بنتے ہیں تو پھر انسان اپنے سوالوں میں مبتلا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور جب تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سوالوں کے جواب آگے ہی بتا دی جاتی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، اس کی یہ افادیت، اس کا یہ علم، اس کا یہ علم، اور پھر اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ پھر آگے جا کے پھر وہ علوم جب اس کو سوال میں آتے ہیں تو وہ جواب اس کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی بغیر کسی فوج کے، کیا کہا، ایک آدمی سکندر اعظم چلے گا تو فوج کے ذریعے آئے گا فتح کرنے کے لیے، اور آئے گا بابر تو جتھا لے کے فوج لے کے آئے گا، لیکن خواجہ غریب نواز آئیں گے تو اکیلے آئیں گے۔ تو فاتح کون ہوئے؟ کیا بابر فاتح ہے کہ خواجہ غریب نواز فاتح ہیں؟ فاتح ہند تو یہ ہے نا، تو فاتح ہند مطلب داتا صاحب ہیں، حالانکہ فوج نہیں لائے ساتھ۔ وہ کیا فوج لائے تھے؟ یہ الگ تھا، یہ ہے جنود السماوات والارض، ان کے ساتھ کیا تھا؟ جنود السماوات والارض، یعنی کہ آسمانوں اور زمین کے لشکر ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ یہ اور کہانی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذرا غور سے دیکھو کہ وہ طاقت وہ نہیں ہے جو نظر آئے، طاقت وہ بھی ہے جو نظر نہ آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ مطلب بتاتا ہے۔ ورنہ کسی پردیش میں جانا بڑا دعویٰ ہے، میں آگے ہوں پھر آپ آ جاؤ،
کہتا نہیں میں جانے والا نہیں ہوں. اچھا نہ جانا, کہتے پھر تم بھی نہیں رہنے والے. ہندوؤں کے دیش میں ایک آدمی اب پیدل سفر کرتا ہوا ایسے گمنام بستی میں آ گیا. گمنام آدمی آ کے ناموری بھی کی اور سارا کام بھی کر گیا. اندازہ لگاؤ, تم اندازہ لگاؤ کہ آج تم دیکھ رہے ہو دادا صاحب کے ایک آستانہ ہے مزار. جب یہ آئے تھے اب تو خیر کچھ نون مزار ہے نا, اس میں اور بھی آپ نے باتیں کر لی ہیں نون کی وجہ, لیکن جب یہ آئے تھے کہ قانون نامعلوم پردیسی آدمی ہوگا, آ کے مطلب شہر کے وسیل کے باہر آ کے بیٹھ گئے ہوں گے. وہ پھر کیا کیا ہوگا انہوں نے, وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. مقصد یہ ہے کہ وہ جو کیا ہوگا نا, جو واقعہ, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل. کچھ لوگ گئے ہوں گے ان کے پاس سوال جواب سوال جواب, کچھ لوگ پہچان گئے ہوں گے. وہ پھر جب پہچان ہو گئی تو پھر ایک ہی بستی ہے ساری. پھر اللہ کی علم ہے, اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کی مخلوق پر, اللہ کی بات ہی اللہ کی مخلوق پر نافذ ہو جاتی ہے. اس لیے یہ لوگ کبھی آپ نے ساتھ لشکر نہیں لے جاتے, اعتماد لے جاتے ہیں, اور اعتماد کو ری ایبلیٹیٹ کرتے ہیں. یقین لے جاتے ہیں, یقین پیدا کرتے ہیں. بھائی اتنا سارا کام ہوتا ہے, اور یہ کام بڑا کام ہوتا ہے کہ آپ نے آپ میں یقین کرو, وہ اپنے ہونے میں شک نہ کرو. کہتے یہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں, کوئی انسان تو نہیں ہے, یہ انسان کے بچے یہ کیڑے مکوڑے کیا ہے. نا ایسی بات نہیں ہے. پوری آنے والی نسلوں کا پھر پہ آغاز بڑا حساب کتاب ہے. اس لیے پہلے اپنے آپ پر اعتماد کرو, اپنے ہونے کو اچانک حادثہ نہ سمجھو. اور اگر اچانک ہوتا ہے تو کوئی شخص اچانک موت سے بچ بھی جاتا ہے, اچانک تو نہیں ہے نا, پیدل نہیں ہے, پورے حساب کے ساتھ ہے. اس لیے پھر جواب جو ہے نا یہ اللہ کے فضل سے ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی سوال کسی کو پیدا ہو جائے اس کا جواب. یہ قافلہ جب چلتا ہے نا تو اس کے بعد انتظام ہوتا ہے جو قافلے کو چلاتا ہے. کہ پیٹ میں درد کسی کو ہو جائے کیا کرو گے, کہتے وہ میں چورن رکھا ہوا ہے. چورن جواب ہے, پیٹ کا درد سوال ہے. تو یہ واقعہ چلتے رہتے. ہاں بولو, آپ کو بات کوئی اور کسی ذہن میں کوئی بات ہے؟ جیسے کہ آج کل نئے نوجوان نئی نسل کے جنریشن ان کے ذہن میں ہے کہ گاڈ ہے, مانتے ہو, رات کرتے ہو, مانتے ہو. تو آج کل جو نئی جنریشن ہے میری پیپل تو پھر خیال ہے کہ اگر خدا ہے تو مانتے ہو, پھر مدد کیا ہوتا ہے؟ خدا کو نہیں ماننا, خدا کے ماننے سے عبادت نہیں ہوتی ہے. خدا کو تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. خدا کو ماننے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماننا ہے. خدا کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. خدا کی بات کون کرتا ہے؟ کیونکہ خدا تو پھر ساری کائنات کا اللہ ہے. ماننے والوں کا بھی نہ ماننے والوں کا بھی, وہ تو ہر ایک کو پالے گا. ہم مطلب اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتے ہیں؟ جیسے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ایک انسان نے بتایا. ورنہ اللہ کا ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے کمیونیکیشن ہمارے ساتھ. کیا مانتے ہیں کہ سورج نکالنے والا نکال رہا ہے, ڈوبنے والا ڈوب رہا ہے؟ نہ, ایسی بات نہیں ہے. کسی انسان نے بتایا, اور وہ انسان جو ہے نا ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. انسان کے بتائے ہوئے اور راستے پر چلنا یہ ہمارا عبادت ہے. جانتے وہ ہیں حضور پاک اللہ کو کیسے جانتے ہیں, اللہ ان کو کیسے جانتا ہے. ہمیں جو راستہ انہوں نے بتایا ہم اس راستے پر چلنا. راستہ ہمیں اطلاع مل گئی کہ یہ بتایا آپ. اس لیے تحقیق کی بات نہیں ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں عبادت کی کیا ضرورت نا. اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اپنے زبان مانتے ہیں, تو جو آپ نے فرمایا اس پر چلنا ہے. سانسی بات ہے, اس میں تحقیق کی بات نہیں ہے, تسلیم کی بات. تحقیق تو یہ دنیا کی کرو جس کو تم تسلیم کرتے ہو. اللہ کی تحقیق نہیں کرنی, تو اللہ آپ کی تحقیق سے باہر ہے. خالق اور مخلوق کا تحقیق کرے گی اس کو. اس لیے وہاں خالق کو تسلیم کرو. اس نے کہا کہ یہ بات کر دو, یہ آپ ایسا واقعہ کر دو, بس کر دو. باقی تحقیق کے لیے تھوڑا شعبہ ہے. کائنات کو دیکھو, اب جب اور قریب ہو جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعہ کیا ہے. کائنات کو دیکھو, غور سے دیکھو. اللہ کہتا ہے اس میں کوئی تمہیں نقص نظر ہے, دوبارہ آپ اٹھا کے دیکھ. پھر تو اپنی لٹل نچ کو دیکھ, آپ کتنا چھوٹے انسان ہو اور میں کتنی بڑی مطلب بے ثبوت لے کے بیٹھا ہوں. یہ کائنات کے تخلیق کرنے کا دعویٰ میرا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یا تو تم بتاؤ کہ تمہارا دعویٰ ہو, ہمارا تو نہیں ہے. پھر جب اسی کا دعویٰ ہے, یہ ثبوت ہو چکا نا, یا تو دو خدا ہوں گے یا بہت سارے خدا ہوں گے.
تو بہت سارے خداؤں نے مل کے کی ہوگی تو پھر ایک کا دعویٰ ہے باقی تو گیا غائب ہو گئے نا، جس کا دعویٰ ہی نہیں ہے باقیوں کا. تو اگر دو ہیں تو آپس میں مل کے فیصلہ کر لیا پھر ہمارے پاس یہ خدا کا اعلان ہے. تو جس کا یہ دعویٰ ہے، بہرحال ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے نا، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کائنات غور سے دیکھ، ہم نے دیکھا، پھر دیکھو پھر دیکھو، اور یہ میں نے بنائی ہے کائنات، میں تمہارا اللہ ہوں، اور یہ ہمارے پیغمبر ہیں، تمہارے انسانوں میں سے ہیں، اور ان کے ذریعے آپ اس راستے پر چلو، پھر تم میرے فضل کے پاس آ جاؤ. نوجوانوں کی کیا بات ہے؟ گمراہ تو اس زمانے میں بھی تھے جب تم نوجوان نہیں تھے. کافر تو اس وقت بھی حضور پاک کے زمانے میں بھی کافر تو رہے گا، اور مومن آج بھی رہے گا. آج کل کے زمانہ جس کو آپ جوانوں کا زمانہ کہہ رہے ہو یا ڈسکو کا زمانہ کہہ رہے ہو، اس زمانے میں ماننے والے بے شمار ماننے والے. اب تم دیکھو کہ یہ جواب پیش کر، سارے گمراہ ہیں، گمراہ ہونے کی تمنا اندر ہے، سارے گمراہ ہیں، تو پھر یہی ہے تمنا ہے کہ جب سارے گمراہ تھے تو پھر میں راہ پر آ گیا. خوبی کا زمانہ یہی ہوتا ہے جب خوبی نہ ہو. اب یہ تمہارا وقت ہے. کیا وقت ہے؟ سارے گمراہ ہو تو پھر ایک آدمی راہ پر آ جائے تو بڑی نیکی کی بات. سارے بدی سے کر رہے تھے، پھر تھوڑی سی نیکی کرو گے تو بس پھر مانیٹر بعد میں کلاس بہتر ہو جائے گا. اب وقت ہے نیکی کا، جب کوئی نیکی نظر نہ آئے تمہیں. یہ نہ کہنا کہ سارے گمراہ تھے تو پھر اپنی گمراہی میں بھی ہو جاتا تھا، سارے جھوٹ بول رہے تھے میں بھی جھوٹ بول رہا تھا، ختم ہوگی بات میں، جھوٹ کیا رہ گیا. اس لیے جس زمانے میں یاد رکھنا کہ گمراہی زیادہ ہو، اس زمانے میں چھوٹی نیکی بہت بڑا نتیجہ دے گی. تو آج کل کے زمانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بدی نہ کرو تب بھی نیکی ہے. بات نہیں، بدی نہ کرو یہی نیکی. کہ سمجھ نہیں آتی مان گئے ہو بڑی نیکی ہے. کہتے یہ بات تم سمجھ گئے ہو مانتے ہو، کہتے یہ تو خیر میں سمجھ بھی گیا تو مان رہا ہوں، میں نے جو چیز نہیں سمجھی میں وہ بھی مانتا ہوں. یا ایک فکرہ آپ دہرایا کرو کہ میں جس کو جانتا ہوں میں اسے نہیں مانتا، اور جس کو نہیں جانتا اسے میں مانتا ہوں. آپ یہ فکر سمجھو تو کافی ہے. جس کو میں جانتا ہوں میں اسے نہیں مانتا، اور جس کو میں مانتا ہوں اسے میں نہیں جانتا. بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. ماننے والے کو جاننا نہ اور جاننے والے کو ماننا نہ، بے باک ہو جاؤ گے. جس کو تم جان رہے ہو نہ ماننا، ایک غیر ہے. جس کو تم نہیں جان سکتے ہو مانتے جاؤ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کہنا کہ میں پہچان گیا، پہچان نہیں سکتے کہ اللہ کو میں نے پہچان لیا. پہچان کیسے لیا؟ اس لیے تحقیق سے اللہ سمجھنے والا وہ تو تحقیق والا ہی ہوگا. یہ تسلیم والے اللہ کی بات ہو رہی ہے. آپ کو بات نہیں، جو دلوں کے قریب رہتا ہے اور انسان سے دور رہتا ہے. اب سمجھو کیا بات ہے. وہ اللہ جو دل کے قریب ہے اور بندے سے دور ہے، چہرہ سے قریب ہے انسان سے دور ہے. اب یہ بات ہے نا واقعہ. اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کیا قصہ کیا ہے. یہ قصہ کرنے سے سمجھ آئے گا. یہ نہیں سکتا کہ پہلے تم سمجھ لو تو پھر تمہیں بات کرو. یہ مہربانی نہیں ہے. اچھا، اس لیے پہلے کرو پھر خود بخود سمجھ آتی جائے گی. جیسے فرمایا یہ پیغمبروں سے اعتماد سیکھا کرو، کہ پیغمبروں کے ساتھ سخت واقعہ بھی آیا، مشکل زمانے بھی آئے، لیکن کسی پیغمبر نے نہ مایوسی کی نہ بد دلی کی. لوگوں نے کہا کہ آپ پیغمبر اچھے پیغمبر ہو، کہ یہ آپ کے ساتھ کتنی مشکل کا واقعہ ہو گیا کہ آپ کا بیٹا جدا ہو گیا. یعقوب علیہ السلام سے کہا بیٹا نہیں مل رہا، اور پھر آپ ابھی تک وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو. انہوں نے کہا یہی تو خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واقعہ ہمارے ساتھ سخت بھی ہو جائے تو ہماری تسلیم میں فرق نہیں پڑتا، پیغمبر ہیں. تو آپ اس طرح فیصلہ کیا کرو کہ حالات کی وجہ سے آپ کا خیال نہ بدلے، اعتماد نہ بدلے. اپنے ایمان کو حالات کی ساتھ مشروط نہ کرنا. یہ ہمارا ایمان ہے. حال کچھ بھی ہو، اب غریب ہو جائیں تب ہم مسلمان، امیر ہو جائیں تب مسلمان، صحت ہو جائیں تب مسلمان، بیمار ہو جائیں تب مسلمان. جو حالات جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں. یہ ہے جاننے کی بات نہیں ہے. جاننا کون ہے؟ آج الجھن جا جا جی بالکل ٹھیک ہے. کیا وہ پوچھ سکے گا کہ جو ماحول اس کا تھا اس نے اپنے ماحول سے جو میرا ماحول تھا میں اس سے مانا
ہاں ایک ساتھ میں ہاں یہ کوئی اس میں انٹرسٹ لیا یا قریب آ گیا یا انعام پایا ہے، میرا کیا قصور؟ ہاں میرا کیا قصور؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ اسلام کو ابلاغ بنانے والوں نے اپنے اسلام کی تبلیغ کے دوران ان لوگوں کو لپیٹنا چاہا ساتھ جن کی طرف سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو لپیٹنے والی بات نہیں ہے، یہ ہندو ہے، سکھ کے گھر میں پیدا ہوا سکھ ہے، یہ تیرے اترے کون ہے۔ اب یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پر تذکرہ ہے ایک مسلمان کی اسلام میں ٹریننگ کا۔ تذکرہ کس کا ہے؟ مسلمان کی اسلام میں ٹریننگ۔ اب یہ اللہ کریم روز جزا کیا کہے گا اسے؟ اب سوال ہے کہ روز جزا ہوتا کیا ہے؟ روز جزا ایک دن جس دن آپ کے اعمال اپنے دنیاوی اور فوری نتیجے کے علاوہ ایک ماہ بعد کا نتیجہ برآمد کریں گے، اس کو ہم روز جزا کہتے ہیں۔ کہ ایک غلطی جہاں کی، گناہ کیا، کچھ تو یہاں سزا بھگت لی تم نے، لیکن کچھ سزا جو ہے نا یعنی کہ یہ آگے جا کے یہ ان گناہ اور غلطیوں کے لیے ہے جو یہاں اب پکڑی نہیں جاتی، ایک آخرت۔ اب آپ یہ دیکھو جزا کا تصور کس نے دیا آپ کو؟ اسلام نے۔ اب آپ جزا کا ذکر کر رہے ہو اسلام کو ماننے کے بعد، اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے تو آپ کی روزے جزا ہی کو نہیں، مردے کو جلا دو، ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس شخص کے لیے جو ہندو ہے، یہ کافر ہے، آپ ایک فرضی روزے جزا ذکر کر رہے ہو کہ وہ فرضی طور پر سوال کرے گا کہ خدا کے سامنے روبرو ہوگا جب روزے جزا میں، اس کی روزے جزا تو ہے ہی وہ نہیں جو آپ کے تشویش میں ہو۔ مسلمان کے لیے ہے روزے جزا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر ہم نے کرنا ہے ضرور، تو پھر مسلمانوں کے اسلام نے اس کا ذکر کر دیا، اس کے لیے ہم نے دوزخ رکھی ہے، اور سوال جواب کا ذکر کو نہیں ہے کیونکہ اسلام نے کہہ دیا کہ اس کے لیے دوزخ ہے۔ اب اس کا کیا سوال آپ کی طرف سے؟ وکالت، شیطان کا قصور؟ یہ آپ کے مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کے اندر اب کافر بیٹھا ہے، ورنہ اس کا فیصلہ اللہ جانے تو اس کا کافر جانے کہ اللہ کا کافر کوئی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہمیں کرے گا کہ نہیں، یہ تو بات کی سوال ہے۔ آپ نے اسلام کو مانا، آپ بولو مان لیا، اس میں لکھا ہوا ہے کافروں کے ساتھ کیا کرے گا اللہ، لکھا ہوا ہے۔ سوال تو آپ کا ہو رہا ہے، کافر تو کرے گا نہیں سوال کیونکہ وہ مرے گا نہیں، اب آج اس طور پر اللہ کے روبرو پیش نہیں ہوگا، اس کا اس طور پر جواب دہی نہیں ہوگی، اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، کافر ہونا ہی اس کی دوزخ ہے۔ آپ کو یہ جنت عطا کی گئی ہے، اس کا لطف لو، آپ اس کی طرف سے تشویش ہو رہی، قاضی جی دبلے کیوں ہو گئے، شہر کا اندیشہ ہے، وہ لطف میں جا رہے ہیں، آپ بھی لطف میں رہو۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے تو کر دے، آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ ہاں آپ کے لیے کافر ہے وہ، یاد رکھنا کہ اس نے آپ کا دین نہیں مانا، اس کے ساتھ رابطہ نہ رکھنا کہ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں خوشگوار تلک دے گا۔ اگر اس کو تمہیں اچھا لگتا ہے، کوئی پیارا لگتا ہے، ہندو کافر شافر، اس کو اپنا دین دے کے بلاغ کر لو، اور اگر تم اس کو نہیں کر سکتے تو پھر اپنی نااہلی پر لطف لو کہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جو کفر ہے نا، سوال کرتا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمارا اپنا ہے کہ ہمارے ماحول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہم سے عبادت میں کمی بیشی ہو گئی ہے، اس کو تو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ ہمارے ماحول کی پیداوار ہے۔ سوال یہ ہے، کافر نے سوال نہیں کیا، وہ کیسے سوال کرے گا؟ جو خدا کو نہیں مانتا وہ خدا کے آگے سوال کیا کرے گا؟ کیونکہ پہلے تو یہ عجیب بات ہے، تو خدا نہیں کھلایا اور دنیا میں تھا ہی کو نہیں، آپ کو بتایا صرف اللہ کی بات، اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، فیصلہ ہو گیا۔ یہی اسلام ہے، کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ظلم برداشت کر لو۔ ظلم نہیں ہے، اچھا وہ اور کہانی ہے۔ کیا کہانی ہے؟ اس کا کوڈ اور ہے، ایتھکس اور ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ کافر نہ ہو۔
اس لیے اس کو اسلام سمجھتے تھے جب تک وہ محمد نہ ہو. میرا خیال ہے آپ اپنے اسلام کو سمجھو, آپ کو سہولت ہو جائے گی کہ آپ سے کیا پوچھا جائے گا. کہتا میں اپنی جان جاؤں بولا افرا تفریح آپ کا عالم, اس کے ساتھ پتہ کیا بنے گا, کیا بنے گا میرے ساتھ. بالکل پرواہ نہ کیا کرو, آپ اپنا دیکھو, اپنا شعور دیکھو میرے ساتھ کیا بنے گا. جس کو میں نے مانا ہے کیا میں اس کے قریب ہی ہوا کہ نہیں ہوا. ہم نے سرسری مانا ہے, بڑا اوکھا مانا ہے, اور کافر جیسی زندگی نہ ملی یہاں, اور مومنوں جیسا وہاں تلک نہ ملا. آج کل کا مسلمان بڑا پریشان ہے, آسائشیں کافر جیسی نہ ملی اور صحیح مومنوں جیسا وہ تلک نہ ملا. دقت نہیں, دقت ہماری ہے, کافر کی نہیں ہے. بولو. ہاں کیا زمانہ تھا جس وقت اللہ تعالیٰ انسانی یوں نہیں ہے. یہ اور مقام پر اس بات کو سمجھنے کا طریقہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورتی سے فرمایا. دھیان سمجھو. سوال جو ہے اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, ایسی بات ہے حافظ کی خوشی ہوگا, ایسی ہے. اچھا اسے کیا معنی ہے, کیا انسان میں غور نہیں کرتا کہ دہر میں اسی دنیا میں زمانے میں ایک ایسا وقت تھا تم پر جب تم قابل ذکر شاید نہیں تھے. یو آر ناٹ ایون اے تھنگ مینشنڈ, یا مینشنیبل نہیں تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ جو آپ سے کہتا ہے, آگے پڑھنے کی بات نہیں ہے, غور کرو کہ آپ کو اس دنیا میں معرض وجود میں لانے سے پہلے آپ کے وجود کا تذکرہ نہیں تھا. آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ دنیا آپ کے آنے سے پہلے آباد چل رہی تھی. اس دنیا میں تم شاید مذکور نہیں تھے, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر تم شاید مذکور نہیں رہو گے. یہ تھوڑے جو ڈیوریشن ہے جس کو تم لائف کر رہے ہو, ہم نے تمہیں قابل ذکر انسان بنایا, اس کا احسان مانو. یہی عرصہ ہے کہ تمہیں یہاں ہم نے ایک قابل ذکر انسان بنایا. اس سے پہلے تمہارا ذکر نہیں تھا, اس کے بعد تمہارا تذکرہ نہیں ہوگا. آپ جانتے ہی ہو یہ جو عرصہ ہے اس میں یا تو تم انکار کرو گے یا تم ماننے والے بنو گے. اگر تم ماننے والے بن گئے اس احسان کو تو تمہارے لیے فلاح ہے, ورنہ اتنا عرصہ ہے تمہیں میں نے دیا اس دنیا کا تماشا دیکھنے کے لیے, میلہ دیکھنے کے لیے, اگر اس میں بھی تم نے گستاخی کی اور کفر کیا تو پھر تم ہمارے رحم سے محروم ہو جاؤ. صرف اس عرصے کو اس لیے بھیجا گیا, آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے. قابل ذکر نہیں تھے, پھر تمہیں واپس بلا لیا جائے گا. یہ میلہ دیکھو, لطف سے دیکھ رہے ہو, اچھا ہے, شکر کے ساتھ دیکھ رہے ہو, بس تم پھر اسلام میں ہو. اور گلے ہی گلے چلے جا رہے ہیں تو پھر تمہارے لیے بہت دقت کی بات ہے, کیونکہ یہ تھوڑا سا عرصہ ہے. وہ کہتے ہیں نا آج ہم سمجھتے ہیں وہ جی میں کس طرح جا سکتا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے نا, گھر ہے کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں, گھر ہے کیسے چھوڑ سکتے ہیں, بڑے اچھے آدمی ہو تم. پھر یہی بات یاد رکھنا, تو میں کہتا ہوں گھر ہے تو پھر تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے تھوڑی دیر کے بعد. جس چیز کو تم نہیں چھوڑ سکتے اسی کو چھوڑ کے آ جاتے ہو. اور دفتر میں کبھی کوئی آدمی ریٹائر ہو نا, جب ریٹائر نہیں تھا اسی کہتے ذرا تھوڑا سا بعد مصروفیت بڑی ہے, اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا, یہ فائل بڑی ہے ہمیں, اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. وہ سارا دفتر چھوڑ کے آ گیا, بندے چھوڑ کے آ گیا, جن کے بغیر زندگی نہیں ہوتی تھی اس کو چھوڑ کے آ گیا. اس لیے کہتے ہیں جس طرح کے بچی ہوتی ہے نا گھر میں, گڑیا کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے, کہتے کیسے چھوڑتے ہیں, وہ گڑیا کے اور ماں باپ کو چھوڑ کے چلا اپنے سسرال. اسی طرح انسان جو ہے نا چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اپنے واقعات کو چھوڑتا ہے. جس کو نہیں چھوڑ سکتا اسی کو تو چھوڑ کے جاتا ہے, روز چھوڑتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکوں گا. اور پہلی زندگی جیسے چھوڑ دی, پھر چھوڑ دی, پھر چھوڑ دی, اور آپ جو موجود ہے کہتے ہیں یہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا, اس کو بھی چھوڑ جاؤ, حتیٰ کہ اس چارپائی کو بھی چھوڑ جاؤ جس پر تم سوتے ہو. جن چیزوں کے بغیر تمہارا وقت نہیں گزرتا ان کے بغیر ہی تم نے رہنا ہے, اور آج تھوڑا وقت نہیں گزرتا پھر ہمیشہ کے لیے گزارنا ہے. اس لیے
ان چیزوں کے دم سے اپنے خیال کو خراب نہ کرو. یہ اولادیں اور یہ واقعات اور یہ آپ کی ضرورتیں، آپ کی افادیتیں کہ میرا ہونا بڑا اہم ہے، یہ کیا اہم ہے؟ اور تیرے جانے سے کوئی بھی قیامت نہیں آئے گی دنیا میں. حال تعالی الانسان ہی من الدہر لم یکن شیئا. کوئی قابل ذکر نہیں تھے تم. یہ قابل ذکر تو میں نے تو تھوڑی دیر کے لیے بنایا، پھر اس کے بعد پھر تم وہی نتھنگ کے نتھنگ. اس لیے آپ نے آپ کو کوئی بہت بڑی بات نہ سمجھ لینا، یہ میرا فضل ہی ہے کہ ہم نے کسی انسان کو قابل ذکر بنا دیا. اور اس سے پہلے تم نہیں تھے کہ تو مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہی جو پیدا ہونے سے پہلے تھے. تو پوسٹمس لائف ایسی ہوگی جیسے پری نیٹل لائف ہے، قبل از پیدائش کی زندگی ہے. وہ ہو چکا تو یہ بھی ہو جائے گا. نتھنگ تھے پھر بھی نتھنگ ہو جاؤ گے. ان دو نتھنگس کے درمیان کچھ سم تھنگ ہو. یہ سم تھنگ ہی ہے، ایوری تھنگ نہیں ہے. یہ یاد رکھو، دو نتھنگ کے درمیان کیا تھنگ ہوگی؟ دونوں طرف نتھنگ ہے تو درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی نتھنگ ہی سمجھو گے. یا آپ یوں کہو کہ وہ جو پیدائش سے پہلے خواب تھا، فزیکا زندگی تھی، نیند کی زندگی، نیند کا عالم، مرنے کے بعد پھر سو جائیں گے. تو دو سونے کے وقفوں کے درمیان خواب ہی ہوتا ہے. یہ آپ یہ کچھ کر رہے ہو. تو اگر آپ پہلے بیداری تھی اور یہ مرنے کے بعد پھر بیداری ہو جائے گی تو یہ نیند کا عالم ہے. تو یہ حقیقت کوئی نہ ہوئی. آپ دیکھو، آپ سمجھتے نہیں ہو نا، آدھی سے زیادہ زندگی آپ موت میں رہتے. ایک تو نیند کا عالم، ایک ایسی چیز کا حاصل جس کو چھوڑنا پڑتا ہے، حاصل کو چھوڑنا پڑتا ہے، کھانا ہضم چھوڑنا پڑتا ہے، نیند چھوڑنا پڑا زندگی کو. اور اس طرح مہمان اب جاتا نہیں ہے، شام ہو گئی ہے، کہتے چلو ڈاکٹر آپ نے پیٹ، پھر مہمان بڑی دیر چائے پیو گے، پھر وہ کھانا تو کھا لیا، اب کیا کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو چھوڑنے کے لیے ڈرائیور کو بھیجے گا. میں کہتا بیٹی اور داماد آ جاتے 4 دن زیادہ رہ جاتے مشکل ہو جاتی، جس کا اپنا گھر ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ سکتے. میرا خیال سے مقصد ہے کہ بڑی مشکل، آپ ہر چیز سے تنگ آ جاتے ہو. گویا کہ نتھنگ تو آپ ہوتے جاتے ہو. جس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہر چیز سے بدل ہوتا جاتا ہے. آدھی سے زیادہ زندگی جہاں گزر جاتی ہے اسی نتھنگ میں اور اس پریشانی میں. تو باقی آپ ذرا سے دیر دیکھو کہ اس سارے کارخانے میں آپ کا ہونا، جتنا آپ کا خیال ہے، جسے آپ زندہ کہہ رہے ہو، عمل تو ابھی تھوڑی دیر میں سو جائے گا. کہتے بڑا غم ہے مجھے، بڑا غم ہے. کہتے تکڑا غم ہے؟ کہتے ہاں طاقتور غم ملا، چلو مبارک ہو. کہتے اب کیا کر، نیند آ گئی. بڑا غم بھی کیا واہ ویلا کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بڑا غم مل گیا، قیامت خیز غم مل گیا، حادثہ ہو گیا، پریشانی ہو گیا. کہتے اب کیا ہو گیا بابا جی؟ کہتے نیند آ گئی، ادھر تجھے آرام میں چکا کے بیٹھو. اس کے غم میں ہم رونے لگے تھے. اسے کیا مجھے نیند آ گئی، تم جاؤ ہو جاؤ ہو جا کرو. تو گویا کہ غم بھی نیند تک ہوتا ہے، پریشانی تک. کیونکہ میرا انسان کو مطلب آپ کو نیند آ جاتی ہے. یہ آپ روز جنازے شنازے دیکھتے رہتے ہو، کسی گھر تعدیر شادی کرتے جائے، اس جنازے کے اندر ہی مطلب کہتے ہیں کہ پھر دیکھ میرا کل شریف کب ہوں گے؟ کہتے کل کل بڑا غم ہے، بڑا سخت کل کیا پکا ہے. اچھا ہی ہوگا، خیر ہے. یعنی کل پر بھی چاول ہمیں جھگڑا ہوتا ہے. کل ہے، بڑا غم ہے، حادثہ. مطلب یہ تمہاری غم کی اصلیت ہے، اوقات ہے. اب آج انسان کا غم بھی نہیں لازوال نہیں ہے. پھر ایک اور چیز دیکھو بڑے غور والی، آپ کا علم آدھے سے زیادہ، یاد کا علم، سارا علم موت کا ہے. آپ کی جتنی یادیں ہیں سب موت. غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ موت، دادا صاحب موت، گزرے ہوا کا سارا موت ہے. یعنی کہ آج سے پہلے جتنا گزر گیا یہ موت ہے. آپ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیا ہے؟ آنے والا وہم ہے، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. گزرا ہوا مر چکا، زندگی یہ ہے جو اب بیٹھی ہوئی ہے. پریشانی کس بات کی؟ گزرا وہ سارا ہی موت ہے. ابا حضور کی یادیں، ابا حضور تھے کہ ہے؟ تھے موت. وہ ساری واقعہ موت. گاؤں تھا موت، جو تھا وہ سارے موت. بزرگوں کی یاد وہ سارے موت. اور آج مطلب چھٹی شریف میں جائے خواجہ غریب نواز کی، ہے خواجہ غریب نواز آج کل نہیں چلے، فیض جاری ہے. مطلب یہ ہے کہ فیض جاری تو تمہارا عقیدت ہے نا، باقی زندگی سے تو پردہ ہو گیا نا. کہتے وہ بابا جی کہتے جام پی گئے، کہتے وہ جام نوش کر گئے. یہ کہتے ہیں بابا جی جام نوش کر گئے، یعنی مر گئے ہے، سارے مر گئے. آپ کا سارا علم مر گیا آدھے سے زیادہ آج تک.
گزرا ہوا سارا واقعہ ختم ہو گیا. آنے والا واقعہ آیا کہ نہ آئے کیا پتا. اس کے درمیان پھر زندگی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی اہم شے ہے, پھر آپ چھوڑتے نہیں ہو, پھر آپ چمٹے بیٹھے ہو, رشوت کے پیسے پھر بھی خیرات نہیں کرتے, یہ بڑا افسوس کی بات ہے. اور رشوت کے پیسے تو خیرات کرو یار, خدا کے بندو کیا کر رہے ہو, نجائز پیسے اس میں بخیل, یہ بات میں نہیں معاف کروں گا. پیسہ نجائز ہے, بخیل پر ہے, پھر بھی بخیل ہے. یہ کمائی کے پیسے کہتے میں نیک کمائی کی ہے, میں 10 سال لگایا, میں 2 روپے کمائے, بھائی یہ میرے 2 روپے نہیں ہے, یہ بڑی میری عمر کی کمائی ہے, اسے مجھ سے جدا نہ کر, یہ میری عمر بھر کی تلاش ہے, مانا رشوت کا پیسہ ہے, کہتے اس میں سے دے دے کسی کو, کہتے اس طرح لگائی ہوئی حرام کی کمائی اپنے ساتھ جیسے کوئی حلال کی کمائی ہو. اور بخیل, رشوت کی کمائی کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ چلو سخی تو بنا جائے تمہیں, رشوت کی کمائی نے بخیل بنا دیا, 2 بربادیاں آ گئی, ایک رشوت لے لی, دوسرے بخیل ہو گیا, یہ بڑی ظلم کی بات ہے. بہرحال میں کہتا ہوں سارا علم آپ کا گزرا ہوا ہے, اس گزرے ہوئے علم میں ایک اب اس میں ایک بچت کی راہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا کلمہ, حضور پاک کا نام, بزرگوں کا نام سارے گزرے ہوئے نام ہیں, تو پھر جانا یہاں سے ان کے پاس ہے جہاں زندگی ہے. آپ امام غزالی کو پسند کرتے ہو, اللہ کرے جلدی اس کے پاس پہنچ جاؤ. امام غزالی کو پسند کرتے ہو تو یہ کیا کارخانہ اٹھایا ہوا جو حال کی چیزیں ہیں, پھر تو غزالی کے پاس پہنچنے کی چھیتی کرو. پھر یہ رکاوٹ ہے زندگی, حجاب ہے. اب حجاب رکھ کے پردے کے باہر کی چیزوں کو پسند کرتا ہے, یہ جھوٹا ہے. رہتا ہے ادھر ہے, جانا ادھر چاہتا ہے. کہتے مجھے غزالی صاحب بہت پسند آتے, کہتے ان کو ملنے کی تمنا کر, کہتے ملنے والی بات نہیں, کہ جنت تو اللہ کرے ابھی سے جنت چلے جاؤ, کہتے خدا کا خوف کرو, ابھی کیا جانا ہے, ابھی کیا جانا ہے, ابھی تو رہنے دو, زندگی بڑی پریشان ہے جی, چھوڑو اس کو. کہتے نہیں چھوڑے نہیں جاتی زندگی. تو گویا کہ یہ سارا ایک فیشن ہی ہے بیان کا, ورنہ بات کچھ اور ہی ہے. انسان یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا, اور اس کو جب نکالا جائے گا پریشان ہوگا. یا پھر واقعی جن کو تم یاد کرتے ہو ان کے ساتھ پہنچنے کی کرو. ابا اچھا نہیں لگتا, اولاد سے زیادہ نہیں اچھا, آپ بتاؤ. اولاد کو پاس رہنا یہ زندگی ہے, ماں باپ کے پاس جانا وہ زندگی ہے. تو اب یہ کیا دقت والی بات ہے مر جانا. یہاں رہے تو اولاد کے پاس, وہاں گئے تو ماں باپ کے پاس. تو ماں باپ آپ اچھا نہیں لگتے, اچھا نہیں لیتے. دیکھا یہ کھیل ہے, اس لیے آپ اپنے علم کو اس طرح پر پریشان ہوتے ہو کہ آپ سمجھتے نہیں ہو. تو یہ اسلام نے جو کچھ آپ کو بتایا, آپ کو بتایا, آپ اسلام سے باہر ہو کے اسلام کی بات نہ سوچنا. آپ ایسا نہیں نا, یہ اس کے اندر رہ کے ہنگامہ کرو, شور مچاؤ. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو کرے گا, میرے ساتھ کیا کرے گا بتا مجھے, میں نے تجھے نہیں چھوڑنا ہے کہ نہیں. یہ اب آپ یہاں جھگڑا کر سکتے ہیں. اللہ سے بات کرو, اس سے پوچھو. یہ سوال نہیں ہے کہ تم نے مطلب کافر کیوں بنا دیے, یہ تو پھر بڑا مشکل سوال ہو جائے گا. اس کا تو میں نے جواب آپ کو بتایا کہ یہ اس نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, یا رب العالمین تم نے یہ کیا بنائی چپکلی. ساری باتیں مجھے سمجھ آ گئی, یہ نہیں سمجھ آئے گی یہ کیوں بنائی ہے. پھر اللہ کریم نے کہا کہ میں چپکلی ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ موسیٰ کو کیوں بنایا. تو یہ بات اتنی ساری ہے, تو یہ بتانا بڑا مشکل ہے کون کس کے لیے کیا ہے. ہر چیز ہر دوسری چیز کے لیے افادیت رکھتی ہے, یہ ایک دوسرے کی چیز افادیت ہے. یہ چھوٹا سا چوہا جو نکل جائے پریشان ہے, آپ کے بیکار سی چیز ہے, یہ کیا ہے, کسی بلی سے پوچھ کے کیا ہے, تو اس کا تو پوری تازہ ڈش ہے, بڑی سیریمنی ہے اس کی. ہاں, اس لیے ہر چیز کی اپنی افادیت ہے. آپ نہیں سمجھتے یہ کیا کہانی ہے, یہ کہ لمبی کہانی ہے. کافر کا ہونا تو آپ کے لیے تھا کہ ان کو کوئی مومن کر لو, مومن بنا لو. تم نے مومن نہ بنایا, اس کی طرف سے سوال کرنا شروع کر دیجیے کافر ہے, اس کو آپ نے کیوں کافر رہنے دیا. تم نے رہنے دیا کافر, کیونکہ آپ کو اسلام پر پورا بھروسہ نہیں تھا, یقین نہیں تھا, اس لیے آپ کافر کے جواب پیش کر رہے ہیں. کافر کا رہ جانا آپ کے اپنے اسلام میں شک کی بات ہے. تم اسلام کے شک سے نکل جاؤ تو کافر کی کیا وجہ ہے. یہ کافر ہی تو خوراک ہے اسلام کی, نہیں بات یہی خوراک ہے. تو چونکہ تم لوگ رشوت کھا گئے اس لیے کافر نہیں کھاتے تم لوگ, ورنہ یہ کافر سارے تھے. یہ خواجہ غریب نواز آئے تو سارے لوگ آپ ادھر تھے, یہ سارے شیخ و برہمن آپ ہی لوگ ہی ہیں. خواجہ صاحب آئے تو سارے محمد ہو گئے, دادا صاحب آئے محمد ہو گئے, بابا صاحب آئے نہیں کمالے تھے, ایک دن میں 3 لاکھ آدمی مسلمان ہو گئے. یہ آپ لوگ ہی ہو. تو ایک ایک آدمی سے ایک ایک نگاہ سے مطلب اسلام میں آیا. اب آپ نے وہ واقعہ نہیں کیا, پرانا کفر موجود ہے نا, کیونکہ ہم سارے تو نہیں محمد بن قاسم کے ساتھ آ گئے تھے, کچھ یہاں کے لوکل پیداوار ہے یہ بات.
اس لیے ہمارے ہاں اسلام میں یہ ہے، ایک کافر اپنے بھائی ہیں پرانے، اچھا ہم مسلمان ہو گئے وہ وہی رہ گئے، ان کو بھی مسلمان کرو بجائے اس کے کہ آپ کافر ہو. یہ واقعی یوں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پتہ نہیں پوچھے گا نہ پوچھے، ہم سے ضرور پوچھے گا. تو ان سے پوچھنا اسے کیا ہے، جو اسلام بتایا وہی ہے، اس کے علاوہ اسلام کے علاوہ اللہ نہیں پوچھنا ان سے. اور پوچھنا ہے تو آپ کو نہیں بتانا، پتہ نہیں ان کو معافی کر دے، کیا پتہ کیا ہے. آپ یہ چاہتے ہو تو معاف کر دے، پہلے اپنی معافی مانگ لو، پھر اللہ تعالیٰ سے کہو معاف کر دے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ٹھیک ہے. جہاں اس کا غضب ہو یہ اس کا یاد رکھنا، جس جگہ اس کی نارضامندی ہو وہاں سفارش نہ کرنا، اور جہاں اس کا فضل ہو وہاں گستاخی نہ کرنا. بس یہ ایک الگ عمل ہے. یہ دیکھو کہ اس آدمی پہ اللہ کا فضل ہے، وہاں ادب سے نکل جائے. یہ دیکھو کہ یہاں غضب ہے، وہاں سفارش نہ کرنا، نکل جائے. یہ ابتلا میں ہے، گرفت میں ہے، ڈیوائن گرفت ہے. وہاں آربیٹریشن نہ کرنا، بالکل یاد رکھنا. آربیٹریٹر کو بند کر دو. کہتے اگر کوئی ہوتا کیس تو میں طے کرتا، یہ کیس نہیں ہے، یہ آربیٹریشن کیس نہیں ہے، یہ تو ابتلا ہے، گرفت ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں، گرفت کو کبھی ریکمینڈ نہ کرنا. اس لیے جو کفر ہے گرفت میں، اس کو چھوڑ دو. وہ جانے اور وہ جانے، کہیں ایسا نہ ہو اس گرفت میں مطلب ہم بھی شامل ہو جائیں. آپ کو بات سمجھے نا. اس لیے جس جگہ فضل ہو، اور دوسری جو فضل جب عزت جس آدمی کی وجہ فضل ہے. آپ بات سمجھ رہے نا. یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ کورس میں ریکمینڈ ہو گیا، دادا صاحب آ گئے. ہر آدمی جو ہے جانے نہ جانے اسلام کا کہ ادب کے ساتھ نون، یہ ہے فضل. فضل کیا ہے؟ ادب کے ساتھ نون. میرا کہنے سے مقصد ہے کہ اب آپ نے کسی نے کہا آپ نے مولا علی کو کسی نے دیکھا، لیکن جب آپ کو کہتے ہیں علی یا مولا نورا حیدری، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ تم علی کو کیوں پکار رہے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس کی عزت نہیں کرتے. ایک ایسا نام جو اپنے ساتھ فیم اور عزت رکھتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فیم اور عزت اور مشہوری رکھتا ہے. کافر بھی آپ کا ادب کرے گا، نعت کہے گا. یہ مطلب اللہ کی طرف سے ہے. اب یہاں ادب. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں اسماء کہ ہاں یہ بزرگ تھے، لیکن ہم تو بزرگی کو قائل نہیں. طریقت کیا ہوتی ہے؟ شریعت ہی شریعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ادب مقام. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں اہل قرآن. اہل قرآن، قرآن پڑھتا ہے، نام مقدس ہے، آدمی ریسپیکٹیبل ہے، ادب سے اسلام لے کے نکل جاؤ. وہاں پر اس جھوٹے مولوی کی طرح بحث نہ کرو کہ یہ کون ہے تو دیوبندی کون ہے تو بریلوی کون ہے تو ادھر کون ہے. یہ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں، بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں ایک دوسرے کا. بریلوی بھی اپنے ہی پتر ہے، نہیں بات ہے، تو دیوبندی بھی اپنے بچے ہیں. آپ بات میرے وہ قرآن کو لے کے چلے ہیں، وہ حدیث کو لے کے چلے ہیں، وہ خانقاہ والے کو لے کے چلے ہیں. ہے تو اللہ کے ساتھ ادب. سچا بندہ ہر حال میں سچا ہے، اچھا بندہ ہر حال میں اچھا ہے. سارے قرآن پر کسی کا عبور نہیں ہے، ساری حدیث پر کسی کا عبور نہیں ہے، سارے فقر کسی پر عبور نہیں ہے. اس لیے جو شخص سیریسلی ادب کے ساتھ امام عالی مقام کی یاد منا رہا ہے ادب کے ساتھ، اسے اچھا کہو. اور جو صرف مطلب سرسری جھگڑا باز ہے، شیعہ ہو تو اسے برا کہو کہ نہ کہو، نکل جاؤ. یہ غضب ہے، یعنی ابتلا میں ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. اب شیعہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، سنی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، شیعہ بھی سچا ہو سکتا ہے، سنی بھی سچا ہو سکتا ہے. کہ اچھا آدمی دونوں میں اچھا ہو سکتا ہے. کسی کو امام کی یاد ہو جائے سبحان اللہ بہت ہی اچھا ہے. سنیوں نے کہا، پہلا شعر تو سنیوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بادشاہ حسین کی، سنی نے کہا پکا کے بنا لا الہ حسین، کس نے کہا؟ سنی ہوگا کوئی. اور شیعہ تو نہیں تھے وہ دل بگیر دعوت سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. یہ کون ہے؟ سنی کہہ رہے ہیں. تو وہ سنی نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ چکڑالو ہیں اور وہ چکڑواز ہیں. دونوں گالی نہیں دینی چاہیے. اچھا ہے دونوں اس قابل. آپ بات میں کیا ہے دونوں اس قابل، لیکن ان کے قابل کوئی گالی نہیں رہ گئی. یہ ہے مطلب فساد فی سبیل اللہ. فساد سے بچ جاؤ، باقی سارے ٹھیک ہے. وہ آپس میں لگے ہوئے کیا رہ جائے، تھی 11ویں منا لو، ابھی 21ویں منا لو، کیا فرق پڑے گا؟ 11ویں کیا تھی 21ویں کیا ہے، چاند ہی ہے نا، تو فرق نہیں پڑتا. آپ دل سے ادب کرو تو سارے فقیر سارے بادشاہ ایک ہی، دل سے کرو. تو آپ بات سمجھیں، فیض کا سلسلہ ایک ہی ہے، حضور پاک کا فیض سارا، ساری روشنی آپ ہی کی ہے. جس کو جیسے نظر آئی. ایک آدمی جو ہے ہوش سے باہر ہے، یہ گجرات کا واقعہ ہے،
سائیں کاواں والا سرکار کاواں والی وہاں جماعت ہوتی تھی نہیں لنگوٹی ہوتی تھی شریعت کے حساب سے باہر. اگر وہ شخص ادب میں بیٹھا ہے اس کے اندر تم جھانک کے دیکھو تو عشق کی ایک حضور پاک کے ساتھ عشق کی ایک لہر ہے. اب تم کون اس بات کیا لگتے ہو کہ وہ اس نے لنگوٹی پہنی کہ نہیں پہنی؟ تو تو گدھا ہے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عشق نے کہاں کس کو کہاں پہنچا دیا. یہ سارے روپ اس کے اپنے. اگر اتنی بات وجود سمجھا کرو, اس سے آگے نہیں سمجھ آنی کہ یہ عشق نے کسی کو راستے میں لے لیا, پہلے قدم پر عشق حاوی ہو گیا مجذوب ہو گیا, دوسرے قدم پر حاوی ہو گیا عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, کہتے پڑھ لی ہے, کہتا ہے زور, کہتے اس کو زور اثر کوئی نہیں پتہ, پڑھتا ہی جا رہا ہے بیچارہ. یہ مطلب مجذوب کی حالت ہوگی کہ نماز پڑھتا جا رہا ہے. یہ اگر سچا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. اب اور جو مکڑ عبادت کر رہا ہے یہ مکڑ ہی ہے. وہ سے پوچھا نا پروانوں کی دنیا میں ایک مکڑ آ گیا, مکڑ جانتے ہو؟ مکڑ پروانوں نے کہا ہمارے یہاں, کہتا نہیں زندہ باد پروانے سب زندہ باد, میں بھی اس کا قائل ہوں. وہ پروانے کے بادشاہ اس طرح جا کے دیکھ کر شہر میں کوئی اور جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی ہے, بتی موم بتی دیا روشن ہے, کوئی چراغ ہے, جا کے دیکھا کہ واپس دیکھتے ہاں چراغ ہے, کہتے تو مکڑ ہے کہ چراغ اطلاع دینے کو نہیں آتا, چراغ پر فدا ہو جاتا ہے. اطلاع دینے والا جو آیا یہ جھوٹا ہے. بات سمجھ آئی نا. اب اس مولوی کا میں ذکر کرتا ہوں جس مولوی کی بات میں نے اپنے کان سے سنی, نام اس کا ویل نون, بتانا میں نے نہیں ہے, عزت شہرت ادب دبدبہ سلسلہ وغیرہ وغیرہ. کہتے کہ ہم جب تبلیغی دور پر گئے حزب الاناب, تقریر نمبر آج سے 2 سال پہلے یا چند سال پہلے, جب ہم یہاں سے گئے, ہم حضور پاک کے دربار گئے اور وہاں ہم نے دعا کی کہ یہ کیا دور ہے, اس کو ٹھیک ہونی چاہیے. تو پھر آپ کو کیا بتائے, حضور پاک کے ساتھ اطلاع ہوگی, ملاقات ہوگی. آپ نے یہ فرمایا. اس فرمانے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے پھر میں انگلینڈ گیا تبلیغ کی, یاد ہی جھوٹا ہو گیا. حضور پاک کی ملاقات کے بعد فردر سفر کو نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے. اس کے بعد کا سفر ہوتا ہی نہیں ہے. اب جو اس کے بعد کا سفر بیان کر رہا ہے وہ پہلی ملاقات بھی غلط ہوگی. ابھی یاد رکھنا, بات ہے نا کہ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا. اب یہ آدھے سے زیادہ چکر باہر اکٹھے ہو گئے, پکڑ نہیں. بات سمجھ کہ وہاں آپ نے فرمایا تو ہم تب گئے ہیں, ایسا واقعہ نہیں ہوتا. اس بات سمجھائیے آپ کو, یہ واقعہ ایسا نہیں ہے. ایک بات تحقیق کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ جی حضور پاک کی محفل میں ہم پہنچتے ہیں رات کو. واقعہ ایک آدمی دوسرے سے کہا کہ بڑے دن ہو گئے تو حضور غوث پاک کے دربار میں تم حاضر نہیں ہوتے رات کو. دوسرا سایہ تھا, کہتا ہے تم بھی تو نہیں گئے رات کو. تیسرا حیران پریشان, تیسرے بندے نے چوتھے سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں, وہاں صرف میں ہی تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اب یہ جو ہے نا یہ جھوٹ بولنے کی جو صلاحیت ہے کہ تم وہاں نہیں رہتے, تم وہاں, جو وہاں ہوتا ہے وہ بولتا ہے. تو وہاں ہونے والا آدمی, اس محفل میں جانے والا آدمی, اس محفل کا ذکر ان لوگوں کے سامنے نہیں کرتا جو اس محفل میں نہیں ہوتے. اب اس کو اس نے کہا کہ خاصاں دی گل آما گئے تے نہیں مناسب کرنی, مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. یہ مثال ہے, تمثیل ہے, اس کی بات نہیں کرتے. یعنی کہ وہ یقین جس کو حاصل ہو گیا, عین الیقین ہو گیا, وہ کمزور یقین والوں کے اوپر عین الیقین ٹرسٹ نہیں کرتے. عین الیقین عین کے ذریعے ہوتا ہے. عین الیقین والا دکھا کے بات کر سکتا ہے. آپ کو سمجھ یہ سارا واقعہ اثر نو کنسیڈر کرنے والا غور کہ یہ لپاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب, یہ سارا واقعہ وہی پڑا, سارا ہی واقعہ کھیل ہو گیا آگے پیچھے. اچھا اللہ سے بیان کرنے والا, اللہ نے مجھے کہا بشک کہہ دو, کوئی بات نہیں ہے. بات میں یہ تو تم جتنا چاہو کہہ سکتے ہو, لیکن حضور پاک کے حوالے سے بھی لوگوں نے کچھ جھوٹ بولنا شروع کر دیا. اب ایک ایسی بات ہے, ایک شخص کہتا ہے کہ میری حضور کا نبی کے سے بات ہوئی ہے, یہ آپ نے فرمایا محفل میں. اب بتاؤ یہ ایک ایسا راز ہے کہ تم براہ راست یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہوا. جس لیول کا وہ جھوٹ بول رہا ہے
اس لیول کا تمہارے پاس اختیار ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو منع کرو کہ یہ غلط بات ہے، تو اس میں پھر امکان تمہاری معرومی کا ہو جائے. اس لیے اس بات کو کہتے ہیں ان کو کہ تم جو بات کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن تم جھوٹے ہو. اس لیے کہ راز کی بات ہے تو تم نے مجھے کیوں بتائی؟ یہ اس کو بتائی جاتی ہے جس کو پہلے سے اطلاع ہو کہ یہ پیغام اس کو جا کے دینا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اگر تو آپ کے لیے پیغام ہے حضور پاک کا تو وہ پیغام براہ راست بھی آپ پر آ سکتا ہے. جب اس کا اشارہ پہلے ہوتا ہے یا کوئی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ دوسرا کہتا ہے حضور نے فرمایا یہ. اور اگر وہ اپنی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر یہ اسے کہو کہ یہ جو بات ہے، بات کو میں نہیں کہتا چونکہ اس میں حضور کا نام ہے، لیکن تجھے میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ تو انسان جھوٹا ہے، کہ تو نے اتنا بڑا راز بغیر سبب کے بتا دیا. بات ہے مشاہدہ برحق بیان کرنے والا جھوٹا. بات ہے یہ سارا واقعہ ہوا پڑا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کھیل کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ ویکیوم ہے. اندھے سے کہا میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے والا رونے لگ گیا. کیا بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ ایک اندھا دوسرے اندر سے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو دیکھنے والا کیا کہے؟ وہ اپنی آنکھیں پھوڑ لے گا. یہ واقعہ ہوا پڑا ہے. اس لیے آپ ذرا بڑے دھیان سے ان کو دیکھا کرو. آپ کا اپنا اعتماد ہے، ابھی راز نتیجہ فیصلہ. اپنا اعتماد ہے، اپنا اللہ ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنا سفر ہے. زندگی کو قبر کا سفر سمجھو. یہ زندگی تنہا قبر ہے. نیکیاں کرنے کا موقع ہے، نیکی کرتے جاؤ. گلہ چھوڑنے کا موقع ہے، گلہ چھوڑ دو. ایک دوسرے کو معاف کرتے جاؤ. زندگی اپنی کو لیونگ لائف کو قبر سمجھو. آپ قبر کے سفر میں ہو. بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو. بہتر ہے کہ بولنا چھوڑ دو. اور جھوٹ بولا جاتا ہے تو نہ ہی بولو، چپ ہی رہو تو بہتر ہے. بھائی یہ چند دنوں کا میلہ ہے، پھر قبر سے پہلے بھی قبر ہی اگر بنا دو تو اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ. کہ آپ چپکے سے اپنے آپ کو آیا جگہ لو. آج سے پھر پیدا ہو جاؤ. پچھلی زندگی پر توبہ کر لو، نئی زندگی کا آغاز کر دو. انسانوں کو معذرت کے ساتھ معاف کر دو کہ بابا ختم ہو گیا، میں مر گیا، چھوڑ دو، میرے بغیر ہی کاروائی کرواؤں. کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کرتے جائیں گے لوگ. اس لیے آپ اپنے آپ کو وجود و عدم دونوں سے باہر کر دو. کہتے جی کچھ فرائض ہیں تیرے مرنے کے بعد کیسے پورے ہوں گے؟ کہتے مشکل سے ہوں گے، ہو جائیں گے. کہتے آپ کے ابا کے مرنے کے بعد آپ کی زندگی کیسے کہتے ہوتا ہوگی پوری؟ آپ کے بھی بچوں کی بھی ہو جائے گی. خیر سے تیرے باپ کے بچے زندہ رہے، اگر باپ کے جانے کے بعد تیرے بچے بھی رہ رہے ہیں، رہ نہیں کرو. اس لیے آپ نے آپ کو ذرا بچا لو تاکہ آپ اپنے عقیدے کو تسلیم تو کرو، عمل نہ کرو تو تسلیم کی حد تک تو عمل کر جاؤ نا پوری طرح، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور باقی مسلمانوں نے اسلام پر بڑا سخت ظلم کیا. اپنے پاس سے کپڑے لگا دی، بے شمار داستان نے اپنے پاس سے بنا دی. کچھ مولانا روم نے بھی بدلے رونق لگائی، اچھی رونق لگائی اپنے پاس سے. تو وہ کہانیاں سچی نہیں ہے، نتیجہ سچا. یہ یاد رکھنا. اس لیے سچے نتیجے کو بیان کرنے کے لیے، فورس دینے کے لیے کہانی بنائی اپنے پاس. کہانی بنانے کے جو امیجنری جھوٹ ہے اس کی معافی. اچھا کہ یہ اپنے پاس سے خیال میں ایسا ہوگا تو ایسا، نتیجہ کیا ہے بس اچھا. اس لیے اس نیت کو اللہ نے معاف کر دی. باقی سب سچ بولو، نہیں تو کچھ نہ بولو. جھوٹ بولنا لازمی ہو جائے، چپ کر کے نکل جاؤ. کہتا بس ٹھیک ہے. نمی دانم والا دانم بیان کر رہا ہے. کہتا ہے نمی دانم سے منزل بود. میں نہیں جانتا کیا منزل تھی. شب جا کے جہاں میں رات کو تھا، بتا تو رہا ہے کہ رات کو میں کہیں تھا. مجھے نہیں پتا کیا تھی. کیا پتا تو ہے کہ کیسے کہتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا منزل تھی، پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، مجھے تو نہیں پتا. خدا خود میرے مجلس بود، اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود. چھپ جائے کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا تھا. خدا میرے مجلس تھا، حضور شمع محفل سے. مجھے کیا پتا کیا تھا؟ کیا پتا؟ نہیں پتا سے سب پتہ بتا رہا ہے. اس لیے جب نہیں میں آپ آ جاؤ تو شاید اسی میں ہاں نکل آئے. خاموش ہو جاؤ. کافی ہو چکا ہوا سب، جو کچھ ہو گیا کافی ہے. اب رہنے دو اپنے آپ کو. اب اپنے آپ کو تھوڑا الگ لگا لو نا. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آدمی کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ چل پڑے گی کائنات. اس لیے آپ تنہائی میں عبادت کرو، اللہ کو راضی رکھو. اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ، جس کو آسان، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو. تم راضی ہو تو وہ راضی ہے، تم نہیں راضی وہ نہیں راضی. تم گلا کرتے ہو وہ گلا کرتا ہے. تم ہیرے پھیری کرو گے واللہ خیر الماکرین، مشکل میں پڑ جاؤ گے.
तुम अकल से सवाल करोगे तो वो अकल पैदा करने वाला है, तुम क्या करोगे? मतलब है कि वो 2.5 रुपया मांगने थे, वो 2.5% मांग रहा है, अलग देते दिया उसे सारा कुछ है। अगर ये पता हो कि तुम्हें 2.5% के लगे दे रहे हो तो सारा कुछ दे दो, तुम्हें पता है कि तुम नहीं दे रहे। यानी कि अगर उसकी बात समझ आ जाए कि उस वही बात कर रहा है तो फिर अगली बात खत्म हो गई ना, फिर क्या करना है? अगर अल्लाह ही बराह रास्त पूछ ले कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर उसके बाद क्या बात कर सकोगे? फिर तो बात नहीं कर सकोगे। इसलिए ये अल्लाह से दूरी की बात है कि आप सवाल करते रहते हो। सामने आ जाए तो कुछ न कहा जाता, सब कहने की बातें थी, कुछ भी न कहा जाता। ये वो है, उसका शेर है, यूं कहते, आपने शेर सुना ही हुआ, पूरे रात सुना हुआ ना, यूं कहते और यूं कहते, और यूं कहते ही वो आता। ये प्रोग्राम बन रहा है, हम ये कहते और ये कहते, अगर इन प्रोग्रामों में वो आ ही जाता सचमुच का, यूं कहते और यूं कहते और यूं कहते ही वो आता, सब कहने की बातें थी, कुछ भी ना कहा जाता, फिर कौन वहां पर जुबान खोले? अगर अल्लाह को तुम सामने समझो तो वहां जुबान क्या चलेगी? वैसी सी बात है, तो वहां इबादत भी आदि चलती। जब वो सामने हो तो इबादत किस बात की? जब मजकूर सामने हो तो जिक्र कैसा? ये वाक़या है। अच्छा, इसलिए फिर उन लोगों की दास्तान और हो जाती है जो मजकूर का मुशाहिदा करें, उनसे जिक्र छिन जाता है। जिक्र जो है ना, ये याद का नाम है, दूरी का नाम है, और मुशाहिदे में याद छिन जाती है। सामने आ जाए तो याद नहीं रहती। भाई ये कहानियां हैं, अलग अलग कहानियां हैं। इसलिए साहिब दीद जो है ना, वो साहिब जिक्र भी नहीं रहता। ये बात समझ वाली कहानी है। इसलिए देखो आप कि क्या वाक़यात है। इसलिए एक मकाम आता है, फिर एक और मकाम आता है कि दिल में बिठा के दिल में उसे उसकी ही नमाज पढ़ी। एक खास मकाम आता है कि कौन किसकी नमाज पढ़ रहा है ये नहीं पता, कि आपने सजदे का हरम को हुक्म फरमाता हूं मैं, कि एक मकाम ऐसा आता है कि मैं मतलब सेंटर हो गया, हरम को कहा हुक्म के सजदा करो। वो जब इंसान वादत में आ जाए वादल वजूद को, वो खास मकाम, वरना हमारे लिए बेहतर यही है कि सानी का मकाम तय करो। आप बात समझ रहे हैं की साहब? और कोई बात करो। हाँ बोलो। मैंने एक जगह कब कारोबार करो। हाँ, एक दोस्त के यहाँ खत पढ़ा है। ना ये लंबी कहानी ना ना, सवाल नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बोलने दूं कैसे? सवाल यूं होता है, क्या ये सवाल है। वाक़या क्या होता है? ऐसा इत्तेफाक, मुझ पर जबरदस्त ऐसा इत्तेफाक कि एकदम ऐसा वाक़या हुआ, ये इवेंट होता है। इवेंट मत नरेट करो, सवाल जो क्वेश्चन बन गया, इंफॉर्मेशन न दो, क्वेश्चन करो। इस्लाम के उसने जो बताई है तो आपका इल्म है, याद रखो, इसलिए नरेट ना करो। क्या कहा? बयान मत कर। अपने बयान में किसी इजाफे के लिए कुछ सवाल करो, ये तकरीब के लिए कुछ सवाल करो, बयान ना। ये जो बता रहा हूं आपको, और मैं क्या समझा रहा हूं? हाँ, अब आप सवाल नहीं कर सकते, अब आपका सवाल बंद। यही तो बता रहा हूं आपको कि जहां सवाल रोक दूं वहां रुक जाओ, जहां इजाजत देते वहां बोल पड़ो, और जब मैं एक आदमी से बात कर रहा हूं दूसरा आदमी खामोश हो जाओ। रोकने की हिफाजत को समझो। कुछ बातें होती है जो उम्र के साथ समझ आएगी, उससे पहले ना समझो, क्योंकि समझ नहीं आ सकती वो क्या होता है। बच्चे को वो बात समझ नहीं आती जो बड़ों को समझ आती है। बाप के किस्से और है, औलाद के किस्से और है, बड़े बड़े वाक्यात बड़े बड़े हिसाब से चलते हैं। इसलिए क्योंकि आपने इंटरफियर कर दिया, आपका सवाल रोक दिया। इन्होंने चूंकि इवेंट की तरफ तवज्जो की, मैंने सवाल रोक दिया। सवाल मैं वो चाहता हूं जो आपका जाती जेन्युइन सवाल हो। किताब का सवाल तो हम किताब में जवाब दे आए हैं, किताबों की जिक्र करने लग गए तो फिर तो लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं, जो नहीं पढ़ी हमने। हम तो बराह रास्त बात करें आपसे, हमारी अपनी बात। अच्छा, ये वाक़या कुछ आप दुआ करो तो खाओ पियो, ये अच्छी बात है, दुआ भी करो, सब मिलेगा। अल्लाह ताला हम पर फजल फरमाए।